طاہر خان صاحب، اب یہ حمایت حاصل ہے ایک بات ہے، دوسری ہے نظر آتا ہے کہ بالا ہیں ریاست کی ریٹ سے یہ لوگ یہاں پر، تو یہ کون سے گروپس ہیں جو وہاں پر بالخصوص جو ہے وہ آپریٹ کر رہے ہیں؟ اگر اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیں. گروپ جو بھی ہو، کیونکہ خوارج کا لفظ جنہوں نے یہ کاظم کا نام بتایا توری صاحب نے، یہ جب حملہ ہوا تو جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنائے گئے ہیں ریاستی اداروں کے جو قریبی سمجھے جاتے ہیں، اس میں اسی بندے کا نام آیا اور پوری اس کی ہسٹری آئی. تو اب مسئلہ یہ ہے، میں اس پہ نہیں جاؤں گا، جنہوں نے پہلے بسوں پہ فائرنگ کی اس کے ریئیکشن میں دوسری مرتبہ فائرنگ ہوئی مسافروں پہ. پہلے والی بھی دہشت گرد تھے جو مسافروں کو مارتے ہیں، عام لوگوں کو مارتے ہیں، ارادتاً مارتے ہیں. جب پہلے حملے کے بعد 100% امکان تھا کہ اس کا بدلہ لیا جائے گا یا ایکشن ہوگا. یہ لوگ سوئے ہوئے تھے، ریاست سوئی ہوئی تھی. ریاست نے اپنے آپ کو خود کمزور کیا ہے. ریاست یہ جو جرگہ ہوا نا، جرگے میں روڈے کھولنے کا ہے. اب آج آپ کا جو پروگرام ہو رہا ہے، آج 9 تاریخ ہے نا، تقریباً 9 دن ہو گئے ہیں. تو آپ نے ابھی سڑک نہیں کھولی، آپ نے صرف یہ بھی اس پہ آپ خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہمارا وہاں پر پہنچ گیا ہے، ایک پہنچ گیا ہے، دوسرا پہنچ گیا ہے. سڑک کھول دینا بھائی اگر آپ نے فیصلہ کیا ہے. اور یہ جو جرگہ ہوا ہے ٹھیک ہے، اس میں تو قبائلی مشران تھے اور توری صاحب جیسے لوگ بھی تھے، لیکن اس میں تو سیکیورٹی ادارے کے لوگ بھی موجود تھے، بلکہ جرگہ ہی تقریباً انہوں نے کرایا ہے. تو آپ اپنی ریٹ قائم نہیں کر سکتے. اگر آپ ریٹ قائم نہیں کر سکتے تو آپ ہار گئے ہیں. آپ کاظم ہو، دیگر ہو، تیسرا ہو، چوتھا ہو، پانچواں ہو، آپ ہار گئے. آپ نے خود اپنی ہار مان لی ہے. جرگے کے ساتھ میری نظر میں سڑکیں تو آپ کھول لیں نا. اچھا سڑکیں آپ کھول لیں اور سڑکیں کے رائٹ اور لیفٹ میں جو لوگ ہیں ان کو، یہ تو آپ کا کنٹرول ہے. ٹھیک ہے، جبکہ ہمارا یہ ایک عمومی دعویٰ ہے کہ پاکستان میں اب کوئی نو گو ایریاز نہیں ہے، تو یہ تو بالکل ایک نو گو ایریا. یہ تو نو گو ایریا سے بھی کوئی اور نام رکھے. 3 مہینے سے اگر ایک سڑک بند ہے تو نو گو ایریا سے بھی زیادہ ایک وہ ہے نا. آپ کا چیلنج کیا ہے آپ کا. توری صاحب، اب 2 چیزیں میں آپ سے جاننا چاہوں گی. ایک تو آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی جو پوزیشن تھی اس معاہدے اور مذاکرات کے دوران وہ بہت کمزور تھی. آپ کن حوالوں سے کمزور سمجھتے ہیں اس وقت، جہاں وفاق کے بھی کوئی نمائندگان ہو یا خیبر پختونخوا کے، کس طرح کمزور تھی پوزیشن؟ اور اس کو بھی ایڈریس کیجئے گا کہ یہاں پر یہ بہت حیران کن ہے کہ کس حد تک لوگ جو ہے وہ گروہ دونوں اطراف سے مسلح ہیں. سو ڈی ویپنائز کرنے کے راستے میں کیا رکاوٹ رہی آج تک آپ کی نظر میں؟ اس طرح ہے نا کہ پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جرگہ یا یہ حکومت کیوں کمزور ہے. مجھے طاہر خان صاحب بہتر جانتے ہیں، اس کو ان چیزوں میں کافی ایکسپیرینس ہے. مین چیز ہے نا کہ یہاں پہ ایک جرگہ ہو رہا ہے رواج کے مطابق. ٹرائبل ایریا ہے، ابھی 2018 میں مرج ہو چکا ہے. وہ جرگہ جو ہے نا، وہ گرینڈ جرگہ کوہاڑ ڈویژن سے بنا ہے. اس میں دونوں مسلک کے بڑے بڑے لوگ ہیں، فارمر پارلیمنٹیرین ہے. اس میں وہ جرگہ آ کے کوہاڑ میں بیٹھ جاتا ہے اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے. بیچ میں جو ہے نا سی ایم انوالو ہو جاتا ہے. سی ایم آ کے سی ایم کو یہ کرنا چاہے گا کہ پہلے جرگے کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں، کمشنر کا اپنا سنیں، جرگے کے ساتھ بیٹھ جائے، جرگے کو اپنے اعتماد میں لے لے، جرگہ اپنا ریکمنڈیشن دے دے. اس ریکمنڈیشن پہ آپ آگے اپنا سیاست بھی چمکائے، آگے جا کے اس کو امپلیمنٹ بھی کرے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جب آ کے، میں خود اس میں موجود تھا، انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ جتنا بھی اسلحہ ہم اکٹھا کر لیں گے، بنکرز ختم کر لیں گے. یہ 2 بات اس نے کیا. پھر اس کے بعد دوسرے دن کیبنٹ سے اپروو کر کے پھر انہوں نے ایتھکس کمیٹی میں وہ چیز رکھ لی، جنٹ پہ لے آئے. اس میں انٹیریئر منسٹر بھی آ جاتے ہیں، نقوی صاحب بھی آ گئے. سارے بیٹھ کے انہوں نے وہی فیصلے کو جو ہے نا وہاں سے فائنل کر دیا. جب فائنل کر دیا تو ابھی جرگے کا کیا رول رہتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. پھر انہوں نے ہمارے اوپر جو ہے نا برسر سیف نے سب نے بندوق کی نوک پر ہمارا روڈ بند کر دیا. خود ان کی اسٹیٹمنٹ آپ دیکھیں کہ تب تک مطلب ہم روڈ نہیں کھول سکتے تھے جب تک اسلحے کی بات نہ. پھر ہم بیٹھ کے باقاعدہ ہم نے دوبارہ اپنی جرگے والوں کو بھیجا پڑچنا، وہاں پہ لوگوں کے ساتھ صلاح مشورہ کر کے واپس آ گئے. جب واپس آ گئے تو ہم مینٹلی اس چیز کے لیے تیار تھے. چلو ٹھیک ہے، اگر آپ نے ہم سے اسلحہ اکٹھا کرنا ہے، آپ نے پروٹیکشن دینی ہے، آپ نے روڈ کو کلیئر کرنا ہے، بنکرز کو بالکل بھی ختم کرو، ساری چیزوں کے لیے ہم تیار ہیں. جب ہم تیار ہو گئے، ہم نے سائن کر دیے. سائن کرنے کے بعد تو ہمارا جو بھی مطلب ہے کہ ذمہ داری تھی وہ ختم ہو گئی. ابھی تو ذمہ داری ان کی بنتی ہے، روڈ کھولیں.
پروٹیکشن دے دے وہاں پہ، مطلب پریکٹیکلی جو لوگ ہیں دونوں مسلم کی طرح جرگی کریں، حالات بہتر ہو جائے پھر اس پہ آ جائیں، جو لائمل اس پہ لکھا ہے 15 دن 1 فروری تک اس کے لیے اصلی کی لائمل بنائیں، بنکس ختم کرے، یہی چیز ہے، لیکن یہ نہیں کر سکتے، نہ ابھی کر سکتے۔ مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ 1 سال 6 مہینے سے لے کر 1 سال تک یہ روڈ بھی نہیں کلیئر کر سکتے۔ یہ ہمارے ساتھ جو ہے نا ویسے ان کا ریٹ بھی نہیں ہے، ہمیں بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور اسٹیٹ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ اب طاہر صاحب مختصراً اگر آپ یہی بات آگے بڑھاتے ہو جو توری صاحب کہہ رہے ہیں نہیں کر سکتے یا کرنے کی سکت نہیں رکھتے یا ہاں یہ اس پہ آپ بات کریں۔ نااہلی ہے، عدم دلچسپی ہے، کرم جتنا اہم ہے ہر لحاظ سے، وہ جغرافی لحاظ سے سرحد بھی آپ کا وہ ہے، خرلاچی جو افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے وہ بڑا اہم ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ماضی میں اگر اس طرف سڑکیں بند ہوتی تھی تو وہ آپ افغانستان جا کر کے کابل بھی جا سکتے ہیں، پھر پشاور آ سکتے ہیں جلال آباد سے، وہ بھی بند۔ تجارت کے لیے بڑا اہم اس لیے ہے کہ طورخم اور چمن کے علاوہ آپ کا غلام خان بند ہے، آپ کا انگور اڈا بند ہے، تو لہٰذا وہ بھی ایک ہر لحاظ سے اہم ہے، لیکن جتنی اہم ہے اتنی نہ مرکز نے، یہ مرکز اپنے آپ اس کو مرکز کو نہیں کر سکتے کہ صوبائی مسئلہ ہے، مرکز تو ہر جگہ پہ تو پھر کیوں گیا تھا ایپیکس کمیٹی میں آپ کا وزیر داخلہ، ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں پشاور جاتا ہے نا، تو جب اگر اتنی وہاں جاتے تو وہاں پر آپ لوگ نہیں جا سکتے۔ عدم دلچسپی ہے، نااہلی ہے اور سب کی ہے، اس میں سیاست میں نہیں جاؤں گا، لیکن عوام میں پھر میں نے لاسٹ ٹائم آپ لوگوں کے پروگرام میں کہا تھا کہ معاملہ پھر کرم تک محدود نہیں رہتا، اثرات کیونکہ یہاں تو میں نے کر رہا ہوں کہ بس وہ جو فسادی ہے جو بھی ہے میں اس کو نہیں کہ یہ ہے نہیں، وہ اس کو تو پھر آپ نے خود موقع دے دیا۔